میں نے خشت اول رکھی تھی، یہی آیت پڑھی تھی۔ دیوبند والوں نے کتاب ایک میرے بیانات کا مجموعہ شائع کیا ہے پیغام حق و صداقت کے نام سے، اس میں یہ ساری کارروائی ڈالی ہے انہوں نے۔ اللہ نے اس آغاز کو ایسے انجام سے ہمکنار فرمایا کہ آج وہ بر صغیر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ وہ میرے رابطے میں رہتے ہیں، مولانا غلام محمد بستانوی، جو کچھ عرصہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے، تو وہ بتاتے رہتے ہیں اس ادارے میں داخلے کے لیے، آپ غور سے سنیں گے، جی اس ادارے میں داخلے کے لیے بڑے بڑے خاندان، وزراء، ججز، بیرسٹر دارالعلوم سے سفارشی خط لاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہاں داخلہ دے دیا جائے۔ میڈیکل کالج بھی اس میں ہے، کمپیوٹر کا بھی بہت بڑا کالج ہے، 3000 سے زیادہ بچیوں کو وہاں دین اور دنیا دونوں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ میاں جب میں نے خشت اول رکھی تھی، ایک اللہ کے بندے نے 4 کنال اراضی ڈونیٹ کی تھی۔ 4 کنال۔ اب وہ ادارہ اس وقت 170 ایکڑ پر مشتمل۔ آپ بہت غور سے سنیں، یہ باتیں میں ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ حضرات کے لیے کر رہا ہوں۔ 170 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ ایک بالکل ریسنٹ ایگزامپل ہے، میں وہ رکھتا ہوں۔ ابھی میں کینیڈا سے ہو کے آیا ہوں، ٹورانٹو میں ایک فیکٹری پرانی ہو گئی تھی، ایک یہودی کی تھی، امریکہ کا تھا وہ، کینیڈا اور امریکہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اس نے اس کو فار سیل کیا۔ گجرات کے مسلمانوں نے اس کی جگہ مرکز بنانے کا سوچا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اس طرح جلسے میں کوئی اپیل نہیں کی، صرف اس سے درخواست کی جو دلوں کا مالک ہے۔ یہ جو خلیل کی دعا ہے نا، اس دعا کا خطاب، روح سخن جو ہے وہ بھی اسی کی طرف ہے۔ ربنا، وہ 500 ایکڑ ہے وہ فیکٹری ٹورانٹو میں، ابھی میں جس میں نماز پڑھا کے آیا ہوں، آغاز کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ وہ پورے امریکہ میں، کینیڈا میں، بلکہ مغرب میں سب سے بڑا مرکز بنے گا۔ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ کامن ڈونیشن نہیں کرو گے، بندوں سے نہیں مانگو، اگرچہ ہم اس کے لیے دلیل رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی تھی۔ بعض چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی ربط رکھتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی تھی جنہیں وہ تیار کر چکے تھے۔ وہ اشارہ چاہتے تھے
کہ انگلی اٹھے اور ہم جانیں دے دیں. ان سے ترغیب ان کو فرمایا تھا کہ یہ جیش عسرہ ہے، ایک عالمی قوت سے ہم ٹکرانے والے ہیں، تو تم اس میں پارٹیسپیٹ کرو، حصہ لو. انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا. جس طرح گجرات کا وہ عظیم ادارہ بن گیا ہے، اس وقت مسافر طلباء 14,000 کے قریب ہیں، جن کی رہائش کیمبرج یونیورسٹی جیسی ہے، اٹیچ بات ہے. بعض کمروں میں 2 بیڈ ہیں، بعض کمروں میں 4 بیڈ ہیں. اگر کوئی ماہانہ پیمنٹ زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کو سنگل بیڈ کا روم بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ اس کی پیمنٹ کرے گا، ایکسٹرا پیمنٹ کرے گا. بڑے خاندانوں کے جو بچے پڑھتے ہیں ان سے بھی وہ ماہانہ تعاون لیتے ہیں ادارہ کے لیے، لیکن طے شدہ ہے، وہ کہنا نہیں پڑتا. بعض طلباء 50,000 ہزار بھی دیتے ہیں ایک مہینے کا. بس جب یہ قوم تسلیم و رضا کے رخ پر آ گئی، اس دن سے ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، سب سے پہلی گزارش تو میں یہ کرتا ہوں اپنے میزبان عزیز سے کہ صرف اللہ سے مانگیے. ذرا کچھ دن یہ نسخہ آزما کے تو دیکھیے. اگر من جانب اللہ تعاون نہ ہو تو پھر مجھے رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ. دلوں کو ہم نہیں پھیر سکتے بھائی، دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، دلوں کا مالک وہی ہے. ہماری حکومتیں، ہماری بادشاہتیں تو عقول پر ہیں، عقول پر، قلوب پر نہیں ہیں. اگر دلوں پر ہمارا بس چلتا تو نوح کا بیٹا جہنم رسید نہ ہوتا اور خلیل کا باپ جہنم رسید نہ ہوتا. دلوں پر صرف اسی کی بادشاہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اس پر پورے اعتماد کے ساتھ بھروسہ کر کے کام کا آغاز فرمائیے. پھر چپکے سے انشاءاللہ لوگ آئیں گے اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کرے ہماری قربانی بھی اس میں شامل ہو جائے اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے. یہ میں دنیا بھر کا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جہاں دیکھیے ہمیں صرف الف بے تے سے نہیں پڑھانا، الف با تا سا نہیں پڑھانا، ہمیں اسلام کی، دین کی عزت کو بھی بچانا ہے. ہمیں دین کو یا اسلام کو منگتوں کا دین نہیں بنانا کہ یہ مسجد بناتے ہی اس لیے ہیں کہ پھر یہ ہر جمعہ چندہ کیا کریں. نہ کہنا پڑے علماء کو. علماء ایسا انداز اختیار کریں جس میں وقار موجود ہو، اور انشاءاللہ پھر مقتدی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اس کام میں، یقیناً نہیں چھوڑیں گے. خلیل اور ذبیح علیہم السلام، علی نبینا و علیہم السلام، اس رشد و ہدایت کے مرکز کی بنا رکھ رہے تھے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے استاذ اور محتمم بنانا تھا. جس کی تنویر سے ہم
استفادہ کر رہے ہیں اور حشر تک بنی نوع انسان استفادہ کرتی رہے گی۔ تو اس مرکز کی بنا اللہ نے کن ہاتھوں سے رکھوائی؟ مجاہدین کے ہاتھوں سے، مجاوروں کے ہاتھوں سے نہیں رکھوائی۔ ہوس کے اسیرو جو چاہے کر لو، لیکن یہ سچ 1400 سال کا کہ ہم تک پہنچا ہے، اور اسی سچ نے حشر تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنی ہے اور قیادت کرنی ہے۔ تم اس سچ کو نہیں مٹا سکو گے کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام آپ کی وضع کردہ شریعت وہ مجاہدین کے اللہ نے دامن میں ڈالی ہے۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہوں گا کہ مجاہد تخریب کار نہیں ہوتے، تعمیر کار ہوتے ہیں۔ مجاہد تخریب کار نہیں ہوتے، تعمیر کار ہوتے ہیں۔ وہ آگ نہیں لگاتے، وہ آگ بجھاتے ہیں۔ زخم دینا ان کا ہدف نہیں ہوتا، زخم سہنا ان کا ہدف ہوتا ہے۔ اب ایک بے ساختہ جملہ اور بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میں امانتاً آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ قرآن جن مجاہدین کو فوکس کرتا ہے، وہ مجاہد کوشش کرتے ہیں اللہ کے بندوں کا دل جیتا جائے، توڑا نہ جائے۔ خلیل جو ہے نا، خلیل کیا اسٹیج ہے جی، جل ترنگ ہے، کسی اور ڈھولکی کی ضرورت ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خلیل جس کی اتباع کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، وہ کیا ہے جی قرآن کریم میں؟ وجاہدوا فی اللہ، کون سا پارہ ہے؟ 17واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر رہو، مجاہد۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، راہ حق میں مجاہد بن کر رہو۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہیں مجاہد دیکھنا چاہتا ہوں۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے اسی کام کے لیے۔ هو اجتباکم، یہ سلیکشن اسی کی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ نے کوئی حکم تم پر ایسا نہیں نازل فرمایا جو تمہارے بس میں نہ ہو. اللہ نے تمہارے حالات کو دیکھ کر، تمہاری استعداد کو دیکھ کر، تمہاری صلاحیت کو دیکھ کر تمہیں حکم دیا ہے، مکلف بنایا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو. تم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو. اب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی ابراہیم، میرا دادا ابراہیم جو ہے جد الانبیاء، یہ نبیوں کا بھی دادا ہے. جزاک اللہ. کم و بیش 14,000 انبیاء پیدا ہوئے ہیں اس شخص کی نسل سے. 14,000 انبیاء پیدا ہوئے ہیں بانی کعبہ کی نسل سے. شوق تو ہم سب کو ہے کہ تازہ پھولوں کے ہار ڈالو ہمارے گلے میں، کیمرے والے بلاؤ، پھر ہم کسی روحانی مرکز کا سنگ بنیاد رکھیں، افتتاح کریں. اور کعبہ کی بنا وہ رکھ رہا ہے. رنگین پھول کیا ہوتے ہیں؟ جو حالات کے تقدر میں دریائے خون میں غوطے لگا کر آیا ہے، آگ سے گزر کے آیا ہے، شرک سے ایسا ٹکرایا ہے کہ اس کا حلیہ ٹھیک کر دیا، رب کے لیے اب کو چھوڑا ہے، رب کے لیے باپ کو چھوڑا ہے. صرف اب کو نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں سب کو چھوڑا ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. یوں تو نسبتیں اتنی اپنا رکھی ہیں آپ نے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں کسی اور نسبت کی، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں براہیمی نسبت نصیب ہو جائے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. وہ ہاتھ کعبہ کی بنا رکھ رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں، جو قربانی کا استعارہ ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ربنا، اے ہمارے رب، ہم اس ویرانے میں تیرے گھر کی بنیاد اٹھا رہے ہیں جس میں جسمانی سبزے کا تو کوئی نشان ہی نہیں، مادی رنگ تو کوئی نہیں، تاحد نظر ویرانہ ہے غیر ذی زرع. لیکن اس مرکز کی بنیاد اٹھا رہے ہیں تاکہ یہاں سے ایسی ہریالی تقسیم ہو کہ پورا کرۂ ارض
ہریالی سے معمور ہو جائے۔ اور میں چونکہ پورے قرۂ ارض کا مشاہدہ کیے بیٹھا ہوں، مجھے جہاں بھی جاتا ہوں خلیل کی دعاؤں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہم پلازہ نہیں کھڑا کر رہے، ہم تو ایک واجبی سی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، واجبی سی۔ میں اپنے حلقے میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ مساجد کو رنگ و روغن سے آراستہ نہ کیا کرو، ذکر و فکر سے آراستہ کیا۔ کینیڈا میں مجھے ایک جگہ لے گئے، مغرب کی نماز تھی، لیکن اس کی جو ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، خصوصاً محراب میں، وہ تو سارے شیشے تھے، قیمتی پتھر تھے۔ تو اب سارے اس منظر کو بدلنا تو ممکن نہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی بیڈ شیٹ 2-3 لے آؤ اور ان کو چھپا دو، پھر نماز پڑھیں گے۔ اس لیے کہ وہ جو شیشے تھے ان میں ایک نہیں، میں تو سینکڑوں بن کر کھڑا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی میرے مسلک میں ایک امام کے پیچھے اقتدا ہوتی ہے۔ پہلے یہ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے تمہارا محراب، اس کو محجوب کرو، باپردہ کرو۔ وہ بیچارے جلدی سے دوڑے اور کپڑے لے آئے، ان کو وہ کیا۔ خیر نماز کے بعد جب ہم بیٹھے ہیں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس لیے ایسا کیا کہ یہاں تو بھائی معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں جو حیوانی آنکھیں ہیں، جو ہر جانور کے چہرے پہ لگی ہوئی ہیں، تم نے ان کی خوش منظر دکھایا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ یہاں تو ان آنکھوں کا کام ہی نہیں۔ اگر یہ آنکھیں تمہاری نہیں کھلتی تو پھر تم نے کیا نماز پڑھی اور کیا اللہ کے ہاں تم نے سجدہ۔ مسجد تو تمہیں باطنی آنکھوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ کدے غور کیتا تسی اپنے امام دی نماز دا؟ رات کو دیکھتا ہوں ایسے آتے ہیں جیسے اکھاڑے میں پہلوان آتا ہے، جیسے ریسلنگ کے لیے آ رہے ہیں، اور بس پھر نماز کے اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اور وہ دعا ایسی بس اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم بہت کمزور ہیں۔ اقبال کہتا ہے تیرا امام بے حضور، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ اب کل اعوذیے تو بہت ہیں، لیکن وہ صاحب نظر، صاحب دل، امام جن کے قرب سے زندگیاں بدل جاتی تھیں، وہ نہیں ملتے۔ عزیزان گرامی، جس دھرتی پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ جنوبی ایشیا، یہاں اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، تلوار استعمال میں نہیں لائی گئی، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، استثناء تو ہوتا ہے ہر کلیے میں۔ یہاں پر اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے،
کچھ ایسے اہل نظر کہ جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو بدلا، اور ایسا بدلا، ایسی خوشبو پھیلائی کہ جیل سے باہر کے لوگ آرزو کرنے لگے کہ ہم جیل میں کیسے جائیں، جلدی جائیں۔ تو کوئی چھوٹا موٹا جرم کر کے جیل گئے اور پھر انہی کے ہو کے رہ گئے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے اللہ نے لاکھوں سینوں میں ایمان کا نور اتارا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی ہیں، پھر حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، پھر حضرت شاہ اسماعیل ہیں، پھر شاہ محمد اسحاق ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، میں کس کس کا نام لوں۔ انہوں نے حسن اخلاق سے زندگیاں بدل ڈالی اور سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ وہ مسجدیں بھی کچی تھیں، مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے۔ ہاں ربنا اس کو بھی یہ ذوق عطا فرما کہ یہ اینٹوں کو، پتھروں کو، سیمنٹ کو، ان چیزوں کو، سٹیل کو، لوہے کو زیادہ خرچ نہ کرے، انسانوں کو قیمتی بنانے پر زیادہ توجہ فرمائے۔ ربنا اس کو بھی یہ ذوق عطا فرما۔ مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے ہوتے تھے۔ اب مسجدیں خوب پکی ہیں اور نمازی ہے ہی نہیں۔ مولانا صاحب جو جمعہ کے خطبے میں فرما رہے تھے نواقضات صوم کیا ہیں، روزہ کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے۔ دیکھو، پانی پینے سے ٹوٹتا ہے، کھانے سے ٹوٹتا ہے، چائے پینے سے ٹوٹتا ہے، نسوار رکھنے سے ٹوٹتا ہے۔ تو ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب اتنا کمزور روزہ تمہارا ہوگا جو ٹوٹتا ہوگا۔ ہم تو یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، نسوار کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا تو روزہ کبھی نہیں ٹوٹا، ہم نے ٹوٹنے کی آواز کبھی نہیں سنی۔ بھائی، مسجد تعمیر فکر و نظر کا مرکز ہے، تعمیر فکر و نظر کا مرکز ہے۔ دعا کا نتیجہ میں اب سامنے لاتا ہوں آپ کے۔ ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ یا اللہ، میں یہ مرکز، اس کی بنیادیں اٹھا رہا ہوں تاکہ تیرا ذکر بلند ہو جائے، تیرا نام بلند ہو جائے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں ثمرات بھی عطا فرما، فروٹ کھلا، فروٹ۔ یہ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں مشینیں کھودتی ہیں، پانی نکالنے کے لیے کنویں، پانی نہیں نکلتا۔ اس جگہ کھڑے ہیں جو وادی غیر ذی زرع ہے، جس میں سبزہ دکھائی نہیں دیتا۔ فطرت حیران ہے، یہ کہاں کھڑا ہے ابراہیم اور کیا مانگ رہا ہے؟ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ فطرت حیران ہے، لیکن قدرت پوری مطمئن ہے۔ اور قدرت فطرت کو کہتی ہے تو یہ کیوں دیکھتی ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے؟ تو یہ دیکھ
کہ کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ تو خلیل کے ہاتھ کسی اور کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ جیسا داتا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کئی داتے تو انہوں نے بنا رکھے ہیں جن کی اس ایک داتا سے بن نہیں آئی۔ وہی عورت با کردار ہوتی ہے جو اپنے خامن کے ساتھ انصاف کرے، اور اگر اپنے خامن سے انصاف نہیں کرے گی تو نہ معلوم کہاں کہاں رسوا ہوگی۔ خلیل نے مانگی دعا، اللہ نے عطا فرمایا۔ اب دنیا میں جو بھی کوئی فروٹ پیدا ہوتا ہے آپ کو مکہ میں ملے گا، اور صرف فروٹ نہیں ملے گا، ذائقہ بھی وہیں کا ملے گا۔ میں بتایا کرتا ہوں، مینا میں ہم بیٹھے تھے، ٹنڈو آدم کے کیلے ان کے اوپر سٹیکر لگا ہوا تھا، لیکن ہم جب ان کو کھاتے تھے تو وہ ذائقہ تو بہت عجیب تھا۔ تو میرے احباب جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا، شاہ صاحب یہی کیلے ہم پاکستان میں کھاتے ہیں، یہ ذائقہ تو نہیں ہوتا؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ پاکستان والے کیلے فطرت ہمیں دیتی ہے، اور یہ کیلے گفٹ کے طور پر قدرت ہمیں عطا کرتی ہے۔ اور یہ جو کیلے کی پیٹیاں یہاں آتی ہیں، یہ جب حدود حرم میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ۔ جو عربی جانتے ہیں وہی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اس طلب میں ہم جو تیرے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہیں کتنا خلوص ہے، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ تو تو ظاہر کو بھی سمجھتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا جی؟ یہ ہو گیا، آگے اس کے آگے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے اللہ ہم نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی، ہم نے رشد و ہدایت کے عالمی مرکز کی بنیاد رکھ دی، اب اس میں استاذ اور معلم بھی انہی میں سے چن۔ یہ خاکی یہ خاک سے بنے ہوئے جو ہیں انہی میں سے چن، اور پھر اس کو وہ مقام عطا فرما کہ افلاکی اور ملائکہ بھی ان کی رفعت پر رشک کرتے نظر آئیں۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ یہاں آ کر کیا کرے گا؟ وہ معلم انسانیت، وہ ہادی اکرم، اسی دارالعلوم میں آ کر کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھ کر سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا۔ یہ ہے خلیل کی طلب، دعا۔ اللہ نے اسے قبول فرمایا،
تو پھر کیا فرمایا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہ محسن اعظم جس نے اپنے آخری رسول کو خلیل کی نسل میں مبعوث فرمایا۔ اس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراتا نہیں ہوں، لیکن تھوڑا سا یاد دلاتا ہوں کہ قرآن رحمت عالم کی بعثت پر زور دیتا ہے، بعثت کو فوکس کرتا ہے، ولادت کی طرف نہیں جاتا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ، بَعَثَ فِيهِمْ۔ میں وہ ہوں کہ جس نے نسل ابراہیمی میں اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا، مبعوث فرمایا۔ اہل علم خاص طور پر مبعوث فرمایا۔ اس نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ خلیل کی دعا میں تھا وَيُعَلِّمُهُمْ پہلے، وَيُزَكِّيهِمْ بعد میں، اور اللہ کے کرم میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ پہلے، وَيُعَلِّمُهُمْ بعد میں۔ یہی عین فطرت ہے، یہی عین فطرت ہے۔ پہلے برتن کو صاف کیا جائے، پھر اس میں دودھ ڈالا جائے یا پانی ڈالا جائے۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں یا دودھ ڈال کر پی لیتے ہیں؟ یہ وہ درخواست ہے میری جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ روحانی طور پر آپ اپنے متعلمین کو اتنا تیار کریں کہ پھر ان میں علم وحی جب اترے تو صدق و عدل و حیا و سخا کی کریم تیار ہو جائے۔ اب ہمارے اندر وہ کردار پیدا نہیں ہو رہے جن کرداروں کی محنت کے نتیجے میں ہم مل بیٹھتے ہیں اور یہ ماحول ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک پروگرام کے تحت، ایک سازش کے تحت ممبر و محراب کو فتنہ و فساد کا مرکز بنا دیا گیا ہے، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کام علماء نے نہیں بلکہ علماء نما لوگوں نے کیا۔ جو دیکھنے میں تو علماء نظر آتے ہیں لیکن باطن میں ان کے وہ مقام نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ اس گھر کی مسجد کی سب سے پہلی ضرورت ہے آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ، پھر تعلیم و تربیت۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ مسجد انشاءاللہ اپنے ماحول کو صحت مند بنا دے گی، شر کے اثرات مٹ جائیں گے، خیر مستحکم ہو جائے گی، احترام آدمیت میں اضافہ ہوگا، باہمی محبت بڑھے گی، حسد، بغض اور بدنیتی مغلوب ہو جائے گی۔ ایک اچھا انسان تیار ہوگا ایسے مرکز میں، جس مرکز میں تلاوت ہو، پاکیزگی ہو، تعلیم و تربیت ہو، انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں بہت سارے حالات سے سبق ملا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں خود کو بدلنا چاہیے، ممبر و محراب کی ناموس اور عزت کا خیال کرنا چاہیے،
اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مرکز کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں جس کا نام ہمارے میزبان نے مولانا توحیدی صاحب نے زیدہ وقارہ محمد مصطفیٰ رکھا ہے، مسجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک غیر متنازع عنوان ہے، غیر متنازع عنوان ہے جس کے بغیر کسی کی نہیں نبھتی، جو سب کی دلوں کی آواز ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ شاید میں تو اس وقت تک زندہ نہ رہوں، میں زندگی کی شام میں بیٹھا ہوں، لیکن میرے یہ الفاظ آپ کو یاد آئیں گے انشاءاللہ۔ جہاں آپ نے کناتیں لگائی ہیں یہی ہے اس کا؟ جی ہاں، یہ کنال کا رقبہ۔ میں دعا کرتا ہوں ساتھ والی جگہ بھی ہو جائے کہ اللہ تعالی اس کو اپنی شان کے مطابق وسعت عطا کر دے۔ میں محدود نہیں کرتا ہوں، اپنی شان کے مطابق وسعت عطا کر دے، اس لیے کہ یہ آبادی ہے اطراف میں، اور یہاں جب شمع روشن ہوگی تو پروانوں کا ہجوم تو ہوگا، پروانوں کا ہجوم تو ہوگا، آپ کی یاد رہے گی۔ تو اللہ اپنی شان کے مطابق اس میں وسعت بھی عطا فرما دے۔ دیکھو میں نے ایک پیرس میں، فرانس میں ایک جزیرہ ہے ان کا، وہاں بنیاد رکھی تھی مسجد فاروق اعظم کی۔ پھر جب میں دعا کرنے لگا تو 3 حضرات کھڑے ہو گئے، گجرات کے مسلمان تھے۔ ایک نے کہا حضرت اس کے جو بیسک ڈیمانڈز ہیں وہ 3 ہیں، سٹرکچر میں پتھر ہے، سٹیل ہے، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں، سٹرکچر، پھر فنیشنگ، پھر کارپیٹڈ اس کو بنانا۔ ہم یہ 3 کھڑے ہیں، ہم تینوں پر یہ تقسیم کر دیں، بس آپ خود تقسیم کریں کہ فلاں اس کا ڈھانچہ بنائے، فلاں اس کی فنیشنگ کے اخراجات ذمہ لے لے، اور فلاں اس کی کارپیٹ یا امام صاحب خطیب صاحب کا گھر وہ بنائے۔ میں نے تینوں میں سے ان کا نام لے لیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ تینوں چلے گئے۔ میں نے کہا 1 سال تک مکمل کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا بس آپ دعا فرمائیں۔ وہ زیادہ بولتے نہیں، وہ اس لیے نہیں بولتے کہ جمال ہم نشیں ان پر اثر کیے ہوئے۔ گجرات میں حضرت انور شاہ کاشمیری، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا بدر عالم، علامہ محمد یوسف بنوری اور مفتی محمد شفیع، یہ 5 علم و حکمت کے پہاڑ آسمان بیک وقت کئی سال تک وہاں رہے ہیں گجرات میں۔ اور یہ قوم جو ہے گجراتیوں کی مسلمان قوم، یہ ان سے اتنی متاثر ہوئی ہے کہ آج بھی جب میں وہاں گجرات جاتا ہوں تو مجھے ہر شخص میں انور شاہ نظر آتا ہے، بدر عالم نظر آتے ہیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے اخلاق کا حسن نظر آتا ہے۔ تو ان تینوں نے ذمہ لے لیا، میں چلا آیا۔ 9 مہینے گزرے تھے کہ فون آ گیا، حضرت وہ مکمل ہو گیا ہے، آپ آئیں اس کی اوپننگ کریں، افتتاح کریں۔ ہمارے عزیز نے جنہوں نے 1 لاکھ کا اعلان کیا، میں انہیں موجود ہیں یا چلے گئے؟ اچھا، انہیں بتا دیجئے گا کہ 1 لاکھ کے معنی ہیں اس دور میں تقریباً 7,000، کرنسی میں کچھ نہیں رہ گیا۔ تو بہرحال اللہ قبول فرمائے، ان کا اپنا ذوق، اپنا دل جتنا انہوں نے مناسب سمجھا اعلان کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ بہت مختصر سا اماؤنٹ ہے۔ چند حضرات اس کو اپنے دل میں جگہ دے دیں طلب کو، اور پھر اپنے رب سے مشورہ لیں، استخارہ کریں، جتنا اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ ہو
وہ اپنا فرض ادا کریں اور اس میں حصہ ڈالیں. ان کو مانگنا نہ پڑے، یہ انشاءاللہ نہیں، اس طرح نہیں، یہ اپنا دامن اسی کے آگے پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوب عزت عطا فرمائے، اور اس مرکز محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نئی نسل کے اذہان و قلوب کی تعمیر کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.